अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह उठा, अखबार पढ़ी, पहली नज़र जिस खबर पर पड़ी वो ये, मीरान शाह में दहशतगर्दों ने हमला किया जिसमें हमारे 29 साला मेजर आमिर अपने साथी समेत शहीद हो गए। कल सुबह उठा, अखबार पढ़ी, बन्नू में दहशतगर्दों ने हमला किया जिसमें हमारे 9 फौजी जहाँ भाग हो गए। अच्छा, तो 3 हफ्ते पहले आपको याद होगा JUIF के जलसे में खुदकुश हमला होता है, 50 से ज़्यादा लोग उसमें जहाँ भाग हो जाते हैं। अच्छा, फिर ट्रेन जो है वो पटरी से उतर जाती है, 30-40 लोग उसमें जहाँ भाग हो जाते हैं। ये है मुल्क के अंदर अमन व अमान की हमारे मुल्क की सूरत हाल। हर तरफ फ़िज़ा जो है वो खून आलूद है, दहशतगर्दी वाक़यात, इंसानी कत्ल। इसके अलावा कोई ख़बर आपको देखने सुनने को अगर आप अखबार खोलें तो मिलेगी शायद मुश्किल से ही। अगर मईशत की तरफ आ जाएँ, जो बाकी ख़बरें आपको अखबार में मईशत की मिलेंगी तो मैं आपको बता देता हूँ। 305 रुपये का पेट्रोल हो चुका है, ट्रांसपोर्टर्स ने कह दिया वो किराए बढ़ाएंगे, दूध वालों ने कह दिया है कि हम 20 रुपये पर लीटर इजाफा करने वाले हैं। मुझे बताइए इस मुल्क में क्या रह गया है? दो मेन शोबे, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर वो तबाह हाल हो चुका है, मुल्क की मईशत वो बर्बाद हो चुकी है। पीछे क्या रहता है मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आज इस मुल्क के हालात हैं ना, यकीन कीजिए ये हम पाकिस्तानियों के लिए ना रोज़ एक नई खबर होती है, नया हादसा होता है, लेकिन दुनिया का मामला ऐसा नहीं है। ये पढ़ी लिखी दुनिया का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। बड़े बड़े इदारे बैरूनी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के ये हालात जो आज हैं कब किस टाइम प्रिडिक्ट किए थे, क्या मुस्तकबिल बताया था और अब क्या बता रहे हैं, ये तो खैर आप भी पेशगोई कर सकते हैं, लेकिन मैं आज से 15 साल पहले एक चीज़ 20 साल पहले मैंने पढ़ी थी, सुनिएगा। अच्छा जी, तो दुनिया में कितना अच्छा जानती है पाकिस्तान के मुतालिक क्या सोच रही थी उस ज़माने में। 2005 की बात है, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, हमारे घर में आता था अखबार। अखबार पढ़ने का मुझे नया नया शौक़ पड़ गया। अखबार में ख़बर मेरे सामने आती है बड़ी होलनाक किस्म की, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। ख़बर यह है कि अमेरिका के दो इदारे, नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल उनका सिक्योरिटी का इदारा है, और अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, ये दो इदारे अपनी असेसमेंट रिपोर्ट, जायज़ा रिपोर्ट अमेरिका की जो भी कांग्रेस या सदर जिसको वो रिपोर्ट करते हैं उसके सामने पेश करते हैं और उन्हें बताते हैं कि 2015 का पाकिस्तान कैसा होगा। रिपोर्ट में वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान 2015 के अंदर एक ऐसी रियासत होगा जहाँ हर तरफ दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, लाकानूनियत, खाना जंगी का माहौल, इसके अलावा सूबों के माबेन नफ़रतें और पोलराइज्ड किस्म के लोग, सारे के सारे मुआशरा, ये सब बातें वो करते हैं। रिपोर्ट पढ़ता हूँ मैं, मुझे गुस्सा आ जाता है। अगले दिन क्या होता है जी, मैं देखता हूँ कि मुल्क के अंदर एक मजम्मती बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है कि जी ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है, बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट है, बला बला सब कुछ। अच्छा जी, 2-3 हफ्ते बाद एक और रिपोर्ट मेरे सामने गुजरती है जिसमें कोई और इदारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ख़ासकर, इनकी ओवरऑल एक जायज़ा रिपोर्ट है। जैसे दुनिया की बड़ी हेल्थ की कंडीशन को नापने वाली रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, जैसे मूडीज़, फिच और ब्लूमबर्ग वगैरह के आपने नाम सुने होंगे। इनकी एक असेसमेंट रिपोर्ट है जिसमें ये 2021-22 का पाकिस्तान प्रेडिक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिकली। रिपोर्ट में वो क्या कहते हैं सुने। अच्छा, तो पहले में हम डिस्कस करते हैं वो जो लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक रिपोर्ट थी, असेसमेंट रिपोर्ट जो अमेरिका के इदारों ने जमा करवाई उसको। 2015 पाकिस्तान में आ जाता है वो पूरा साल, और जो है पाकिस्तान के हालात जो हैं तो देखने लायक हैं। पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में, खुदकुश धमाके रोज़ाना, यहाँ कत्ल वहाँ कत्ल। कराची जो पाकिस्तान का इकनॉमिक हब था, यहाँ रोज़ाना 50-60 लोग मारे जाते थे टारगेट किलिंग में, पत्ताखोरी में, दहशतगर्दी के अंदर। अच्छा, मुल्क के अंदर खुदकुश धमाके फुल उरूज पर थे। आपको याद होगा 2015 के शुरू में ही पाकिस्तान ने लॉन्च करने का ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब लॉन्च करने का प्लान किया। क्यों? इसलिए कि मुल्क के अंदर बच्चों से रिलेटेड दहशतगर्दी का इंसानी तारीख़ जो चंद एक बदतरीन वाक़यात है ना, उनमें से एक वाक़या इस मुल्क के हिस्से में आ गया। अच्छा जी, अब क्या हुआ? ये थी मुल्क की सूरत हाल। पूरी दुनिया मज़म्मत कर रही है, पूरी दुनिया के सामने हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारी बदअमनी, हमारी अंदरूनी तबाहियाँ एक्सपोज हो रही थी। अब 2021-22 की तरफ आ जाइए, जिससे मुतालिक इकोनॉमिक एनालिसिस था। वो क्या था सुनिएगा। IMF और दीगर इदारों का कहना यह था कि 2021-22 तक पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, नाकाम रियासत बन चुका होगा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर चुका होगा। पाकिस्तान के पास अपनी इंपोर्ट्स के पैसे नहीं होंगे। यह मुल्क तो बैरूनी कर्ज़ों तले इतना दब चुका होगा कि यह मुल्क अपने डेवलपमेंट बजट यानी कि अपने सड़कें पुल बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होंगे। आज 2021-22 में देखिए पाकिस्तान के हालात को उन इकनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट की रोशनी में, और फिर 2015 से लेके आज दोबारा मुल्क के अंदर अगेन दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और तबाही जिस तेज़ी के साथ फैल रही है, इसको उस असेसमेंट रिपोर्ट में देखिए, कॉन्टेक्स्ट में देखिए जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को या कांग्रेस को पेश की गई थी।
اچھا، اب ساری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال، یہ سارے ملک کے حالات کی خرابی میری آنکھوں کے سامنے پلے آؤٹ ہوئی ہے آن دا گراؤنڈ۔ دنیا جو بتاتی تھی 2005 کے اندر، میری عقل بھی نہیں مانتی تھی، میں بھی اس سے بڑا نیگیٹو لیتا تھا، میں کہتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں سارے کے سارے، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کے دشمن بنے ہوئے سارے کے سارے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، گراؤنڈ پہ چیزیں ایگزیکٹلی ڈٹو ویسے ہی ہوئیں جس طریقے سے دنیا نے ہمیں بتائی تھیں 2015 سے متعلق اور 2022 سے متعلق۔ اب سنیے گا، ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے، یہ دنیا کو ہمارے متعلق اتنے اندازے پکے کیوں ثابت ہوتے ہیں، اتنے گراؤنڈ پہ صادق کیوں آتے ہیں؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ہر سال پاکستان کا جون میں جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس بجٹ سے پہلے جو بھی ہمارے وزیر خزانہ اور گورنمنٹ ہوتی ہے نا، وہ دعویٰ کرتے ہیں جی پاکستان کا جو اس سال کا، آئندہ سال کا ترقی گروتھ ریٹ جو ہے نا، شرح نمو، وہ جی 4.5 اور 5 پوائنٹ پہ انشاءاللہ چلی جائے گی۔ اسی دوران جی ورلڈ بینک اور IMF کے پروجیکشنز بھی سامنے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2.3 سے اوپر نہیں جائے گی، 2.5 تک بہت چلی گئی تو چلی جائے گی۔ یقین کیجئے، آپ اگلے مالی سال کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بتائے ہوئے پروجیکشنز کے مقابلے میں ہمارے پروجیکشنز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور گراؤنڈ پہ کوئی ہارڈلی کوئی 0.01% کا کوئی ڈفرینس آئے گا۔ ان کے پروجیکشنز ہماری اکانومی، ہماری ہیلتھ سے متعلق اتنے ایگزیکٹ، اتنے ایکیوریٹ اور پریسائز ہوتے ہیں۔ ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی پروجیکشنز اور اندازے، انالیسز ہمارے کنٹری سے متعلق اتنے پرفیکٹ کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے، آسان سا جواب ہے اس کا، کوئی بہت اسمارٹنیس یا راکٹ سائنس نہیں ہے پیچھے۔ دنیا ہمارے رویوں سے واقف ہے، 75 سال سے دنیا ہمیں سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ یہ 2-4 موٹے موٹے کام اس ملک کے اندر کر لو، جس طرح تمہارے آس پاس کے کنٹریز نے ترقی کی ہے، تمہارا کنٹری بھی ٹریک پر آ جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ میرا اگلا موضوع ہے کہ وہ کیا اقدامات ہیں، وہ کون سا ایک بڑا کام ہے جو اس ملک میں کرنے کی ضرورت ہے۔ سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ کام اس ملک میں نہیں ہو رہا۔ اب آئیے ذرا مختصر سی نظر رویوں پہ ڈالتے ہیں جن سے دنیا واقف ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ سب سے پہلے جوڈیشری کو دیکھ لیتے ہیں۔ 139 میں سے 130ویں نمبر پہ ماشاءاللہ سے ہماری جوڈیشری کی انڈیکس یعنی کہ رینکنگ آئی ہے۔ کیوں آئی ہے میں بتاتا ہوں۔ ہم میں سے جس شخص نے کبھی کسی لمحے پر زندگی کے اسٹیج پر جا کے سول سوٹ، دیوانی مقدمہ اگر کورٹ میں لڑا ہے یا بھگتا ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ کتنا ٹائم، کتنا وقت، کتنی توانائی برباد ہوتی ہے۔ اب سنیے گا، اور آپ میں سے سمجھدار ترین شخص وہ ہے جس نے آؤٹ آف دا کورٹ یعنی کہ سیٹلمنٹ اپنا کر لیا تو کر لیا، ورنہ آپ کا بھی وقت برباد ہے، سامنے والی پارٹی کی بددعائیں الگ سے آپ کے کھاتے میں آئیں گی۔ دوسری بات، پاکستان کے اندر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی سیلریز ماشاءاللہ سے 15 لاکھ روپے بما مراد ہیں، اندازہ لگا لیں۔ اور اس ملک کے اندر، ملک کے ہمارے سابقہ چیف جسٹس صاحب، اتنا بڑا لاکھوں پینڈنگ کیسز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر، ان کو چھوڑ کر کس مشن پر نکلے تھے آپ کو یاد ہوگا؟ ڈیم بنانے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا جی وہ اپنا ڈیم جو کیسوں کا ہے اس کو تو حل کریں نہ کریں، لیکن یہ پانی والا ڈیم بنا کے رہیں گے۔ نہ ڈیم بنا، نہ ڈیم کے لیے فنڈ ہوا، اور دنیا کی تاریخ کا سب سے گھٹیا چورن اس ملک میں بیچا گیا جی کہ 1500 ارب روپے کا ڈیم اس ملک کے اندر چندے لے لے کر سیلریز میں سے تنخواہیں کاٹ کاٹ کے بنایا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال ہے۔ اب حکومتوں کے رویے کی طرف آئیے گا۔ $1.5 بلین کے لیے ہاتھ پیر مارنے والا ہمارا ملک، ہماری گورنمنٹ، نہ کوئی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن پیسہ دینے کو تیار ہے، نہ کوئی بائی لیٹرل۔ دوست ممالک یعنی کہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اب شرائط کے ساتھ دیں گے۔ محمد بن سلمان صاحب، جنہوں نے کبھی پاکستان کو پیسے دینے سے پہلے یہ مڑ کے نہیں دیکھا کہ $3-4 ریٹرن کریں گے یا نہیں کریں گے، بس دے دیے۔ کبھی سیف ڈپازٹ کر دیے، رول اوورز کر کے دیکھ لیے، ڈیفرڈ پیمنٹس پر آئل دے دے کر دیکھ لیا، نتیجہ 0۔ اب دیکھیے گا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی خبر پڑھی، میں تو حیران ہو گیا، تو لہٰذا فیکٹ چیک کیا، اس کو دوبارہ سے ویریفائی کیا۔ خبر یہ تھی کہ 200 گاڑیاں خریدنی ہیں گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کے لیے، اور خرچہ آئے گا $2.30 کروڑ۔ فوراً ڈیوائڈ کیا کیلکولیٹر نے، چیک کروں پر گاڑی کتنے کی پڑ رہی ہے۔ 1 کروڑ سے اوپر کی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ جو گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں ان کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، ریوو ڈالا، ویگو ڈالا، وہ بھی شامل ہیں۔ تو نیچے اس سے بڑا فنی جملہ کوئی اور ہو نہیں سکتا جو نیچے لکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ ریاست اور حکومت کی جو رٹ ہے نا، اس کو عمل درآمد کرانے میں، امپلیمنٹ کرنے میں یہ بڑی مددگار ثابت ہوں گی یہ گاڑیاں۔ تعلیم کے بجٹ کی طرف آ جائیے۔ کسی بھی ملک کا فیوچر دیکھنا ہے تو تعلیم کے شعبے کو دیکھ لیجئے۔ سن لیں، ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے کم تعلیم کا بجٹ پاکستان کا ہے، یعنی اپنے انسانوں پر، ان کی ذہنی، فکری نشوونما اور تشکیل پر پیسہ خرچ کرنے والے کنٹریز کے اندر سب سے لوئسٹ لیول پر پاکستان کھڑے ہیں۔ تو کیوں نہ اس ملک کے اندر انتہا پسندانہ نظریات بھڑکیں؟ کیوں نہ اس ملک کی عوام کو کوئی شخص اٹھ کے راتوں رات جھوٹی کہانیوں پر اپنے بیانیے کے اندر ورغلا لے؟ یہ سب کچھ تو بننا ہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے تعلیم کے شعبے کی۔ بہرحال ڈیفنس سے متعلق صورتحال کافی پتلی ہے۔ یہ بات میں اپنے طور پہ تو بالکل نہیں کر رہا،
یہ اخبار پاکستان کے تمام مین اسٹریم میڈیا میں 2-3 مہینے پہلے چھپ چکی ہے باقاعدہ سے. پڑوس میں خاص کر انڈیا کے اخبارات دی ہندوستان ٹائمز نے اور ہندو نے اپنے فرنٹ پیج پر یہ سٹوری لگائی تھی. خبر یہ ہے ہمارے سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے 25 صحافیوں کے سامنے یہ انکشاف کیا, یہ قومی راز افشا کیا. یہ راز میں نہیں افشا کر رہا, خدا را مجھ پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بالکل نہیں بنتا, کیونکہ وہ خان صاحب پر تو بنتا ہے, مجھ پر پھر بھی نہیں بنتا, میں تو خالی کوٹ کر رہا ہوں. باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس گاڑیاں چلانے کے لیے یعنی کہ ملٹری ہارڈ ویئر کو موبلائز کرنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے, اور ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے. تو یہ صورتحال ہے ہماری ملٹری کی. سوچئے یہ انکشاف کر کے پتہ نہیں انہوں نے کس کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ ہمارے لیے سب چیزیں بہتر کرے, ملک کے لیے دعا کریں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں پاکستان کا فیوچر کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس سے متعلق اپنا انالیسس بعد میں, لیکن پوری دنیا کی جو سٹینڈرڈ پریکٹس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جزاک اللہ.